بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ سورۃ حجرات 26واں پارہ آیت نمبر 11۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کوئی آپس میں ایک دوسرے کو حقیر نہ سمجھے۔ حقارت کی نگاہ سے دیکھنا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے، اپنے سے اس کو ایسا نہ سمجھے کہ بھی میں خود اس سے بہت اچھا ہوں اور یہ دوسرا جو ہے وہ مجھ سے بہت نیچے ہے، تو یہ شیطانی وساوس ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو نہ ایک قوم دوسری قوم کو حقیر نہ سمجھے، ولا نساء من نساء، نہ عورتیں کو حقیر سمجھیں۔ ایمان والوں کو مردوں کو بھی حکم ہو گیا، عورتوں کو بھی ہو گیا کہ عورتوں کو حقیر نہ سمجھیں اور مرد جو ہے وہ مردوں کو حقیر نہ سمجھیں۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بڑا نیک شخص تھا، وہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا تھا، اور جو گناہ گار تھا، اللہ کا نافرمان تھا، ان کو وہ حقیر سمجھتا تھا، اور وہ اپنے قریب بھی نہیں کسی کو آنے دیتا تھا کہ جو نافرمان ہے اللہ کا اس کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دیتا تھا۔ ایک دن بادلوں کا سایہ اس کے اوپر تھا، اس نیک آدمی پر۔ تو بادلوں کا سایہ ہے، نیک آدمی بیٹھا ہوا ہے دھوپ میں، اوپر سے بادلوں کا سایہ ہے، نہ کوئی درخت ہے، کوئی چیز نہیں، بادلوں نے اس کے اوپر یوں سایہ کیا ہوا ہے۔ تو وہ دور سے اس نے دیکھا کہ ایک گناہ گار شخص آ رہا ہے اور اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، تو وہ وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ چلا گیا۔ اس نے کہا کہ یہ آ کے بیٹھے گا، تو بجائے اس کے کہ یہ یہاں آ کے بیٹھے، میں خود ہی یہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ چلا جاؤں۔ وہ اس شخص کو دیکھ کر دوسری جگہ چلا گیا کہ یہ گناہ گار میرے پاس نہ آئے۔ اللہ کی شان، وہ جو اس نیک آدمی کے اوپر بادلوں کا سایہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو، اس نیک آدمی کو یہ سزا دی کہ اس کے اوپر جو سایہ تھا بادلوں کا، اللہ نے اس سے ہٹا کر اس گناہ گار کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے اس آدمی کو حقیر سمجھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کوئی آدمی، کوئی ایمان والا وہ کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے اس کے کچھ احکام، اس کے کچھ اعمال، اس کی کچھ باتیں، اس کی کچھ عادتیں ایسی ہوں جو اللہ کو پسند ہوں، اور ہمارے اندر کچھ خامیاں ایسی ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ ہماری ان خامیوں کی وجہ سے پکڑ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو، دوسرے آدمی کو جس کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں، اس کی کوئی اچھی عادت کی وجہ سے اللہ اس کو بخش دے، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کر دے، تو یہ ممکن ہے، یہ چیزیں ممکن ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ بعض دفعہ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دوسری خواتین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ ایک آدمی ہوتا ہے، اس کے پاس گاڑی ہوتی ہے، وہ دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ایک خاتون ہوتی ہے، اس کے پاس اپنا گھر ہوتا ہے، وہ دوسری خاتون کو جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہوتا، اس کے سامنے وہ بڑی اکڑ کے بیٹھتی ہے اور اس کو کچھ نہیں سمجھتی۔ تو ایسا اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے کہ جن کے پاس گھر ہوتے ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں اور وہ دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو گھر دے دیتا ہے اپنا،
اور جو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان پر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہ بے گھر ہو جاتے ہیں، ان کے پاس اپنا گھر نہیں ہوتا۔ اور یہ چیزیں ہم مشاہدے میں آ رہی ہیں۔ ایسے کتنے واقعات ہیں کہ ایک آدمی کے پاس مکان نہیں تھا، وہ جب کسی کے پاس جاتا تھا تو وہ دوسرا مکان والا مال والا اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ بھئی یہ جو ہے میرے پاس آ گیا ہے، پیسے ہی لے گا مجھ سے۔ تو اللہ کی شان ہوتا کیا ہے؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ جس کو حقیر سمجھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی دیا، گھر بھی دیا، گاڑی بھی دی، اور یہ جو حقیر سمجھتا تھا اس کو غربت کی وجہ سے اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا، سب کچھ چلا گیا۔ اس لیے بعض اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواتین کسی کو طعنہ دے دیتے ہیں، اور جیسے کسی کی اولاد نہیں ہے تو وہ دوسری کہہ دیتی ہے یہ بے اولادی عورت ہے، اس کا کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے، نہ اولاد ہے نہ کچھ ہے۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے یہ عمل۔ کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھے، حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے، نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ نفرت کی نگاہ سے مت دیکھو اس کو، محبت کی نگاہ سے دیکھو، اس سے دل جڑتے ہیں آپس میں۔ اگر ہمارے دلوں میں نفرت ہوگی اور جو ہے وہ ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے کسی کو، تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے سورۃ حجرات کے اندر آیت نمبر 11 میں کہ کسی کو حقیر نہ سمجھو، تو پھر اس آیت کے خلاف ہمارا عمل ہے تو پھر ہم گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، محبت کی نگاہ سے دیکھیں، اور ایک دوسرے سے محبت کیا کریں، بغض اور کینہ نفرت دلوں میں نہ رکھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔